بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو باعث برکت اور باعث ثواب اور باعث برکت ہیں تو آپ تک اور باقاعدہ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح کی آیت 17 ہے۔ اللہ تعالی شانہ کے کلام کی یہ شان کہ پچھلی بات کو تفصیلاً ذکر کر کے چند الفاظ میں سمو کر نتائج اور ثمرات کو ہم بندوں کے لیے سامنے کر دیا، اور پھر یہی دنیا کی زندگی ہماری آزمائش کی رکھی ہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے کہ کل اور پرسوں اور آئندہ، وہ سرے سے ہی غلط بات ہے۔ آج اور ابھی جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ سب ہمارے اختیار میں اللہ پاک نے دے رکھا ہے۔ چاہے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور کریں، اور چاہے برے کاموں میں، گندے گانے، ساز باجے میں صرف سنتے نہیں، نعوذ باللہ ایسی عادت پکی پختہ برائیوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہیں اسی مسجد میں ایک لڑکا جوان، اس نے اعتکاف کیا، دوجے دن آکھن لگا قاری صاحب میں گھر جاؤں۔ میں کہا کی بیماری؟ آندا مینوں تے فائدہ کوئی نہیں، الٹا نقصان ہون ڈیا ہے۔ میں نا جدوں بھی گانے سندا سا نال پڑھدا، وہ لفظ مینوں چنگے لگدے، میں دہراندا سا۔ ایسے مسیتے آ گئے تو میں بجائے ذکر کرن دے تے گانے پڑھن ڈیا۔ میں کہ چل سنن تو تے بچیا ہے نا، پڑھدا رہو، نال توبہ کر لیں۔ تو کہتا ہے نہیں، میرا تو دل ہے کہ ابھی بھاگ کر نکل جاؤں۔ شیطان نے انسان کو ٹھہرنے دیتا، اور چکنی چپڑی باتوں میں، اور ہمارا نفس بھی وہ عاجل ابھی کی لذت پانے کے لیے کیا کچھ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔
اللہ تعالی شانہ نے پیچھے مضمون یہ ارشاد فرمایا تھا، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی بیعت کر لی تو اللہ کی رحمتیں ان پر دنیا اور آخرت کی دیکھ لو۔ اور جو متخلفین پیچھے رہنے والے، کتنے پاک الفاظ ہیں اللہ تعالی شانہ کے۔ یہی ارشاد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے بندے آج تو اگر نیکی میں پیچھے رہ گیا نا، کل کہے کہ ہم خان صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، ہمارے پاس دولت، یہ بات کسی نے نہیں تیری پوچھنی نہ سننی۔ تیرے منہ پر مہر لگا کر دیکھا یہ جائے گا کہ تو نے عمل کیا کیا تھا۔ وہاں حسب نسب یہ دنیا کی اونچائی چھٹائی بالکل نہیں دیکھی، عمل فرمایا کہ دیکھا جائے گا۔ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا اس اللہ کے فرمان کی پوری تشریح کر دی۔ اے بندے تیرے عمل نے تجھے کوتاہی میں ڈال دیا نا، تو پیچھے اور پیچھے چلا گیا، پھر کوئی دوسری چیز تجھے آگے نہیں کرے گی۔ سابقو اللہ کی راہ میں یہی نہیں کہ چل کر آؤ، دوڑو۔ اور حدیث پاک کا مضمون کتنا عالی، ارشاد فرمایا حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بلشت آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، ڈبل، اس سے بھی زیادہ۔ جو اللہ کی رحمت اور دین کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت اور مدد اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ جن لوگوں نے تخلف جان بچانے کے لیے یہ رگڑے جائیں گے، وہاں دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں اگرچہ نیکی کے لیے، لیکن بچیں گے نہیں، ہم اپنی جان بچا لیں۔ اور دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ دوسرا گروہ جو پیچھے رہا ہے، جان اپنی کی حفاظت اور ہم بچے رہیں، دنیا کی لذت پاتے رہیں، فرمایا کہ یہ ہیں خسارے میں، اور انہوں نے اللہ رسول کا حکم توڑا، ان کے لیے سزا ہے بڑی سخت، لیکن پھر ان کو اللہ موقع دیں گے۔ ان میں جو تائب ہو گئے بخشے جائیں گے، جو اسی طرح اڑے رہے اور پیچھے کے پیچھے گئے پھر ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اب یہ بات سن کر ان صحابہ جو معذورین تھے ان کے دل میں بڑا پچھتاوا ہوا کہ کہیں ہم بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ نبینے ہیں، بیمار ہیں، جہاد ان سے ہوتا نہیں، سفر کے قابل نہیں، ایسا بوڑھا آدمی، بہت سے واقعات احادیث میں بھی آئے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات تو بڑی رحیم اور کریم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش کا اعلان یہیں دنیا میں فرما دیا جو اندھا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، معذور ہے، اس پر جہاد فرض نہیں۔ اور جو بوڑھا بیمار گھر سے مسجد تک آ نہیں سکتا، اس پر جماعت فرض نہیں رہی، نماز فرض ہے۔ کچھ لوگ بڑے بڑے عذر کچھ کو پیش آتے ہیں، کچھ گاڑ لیتے ہیں، جی ہمارے کپڑے صاف نہیں رہتے، لیکن جنہوں نے نماز پڑھنی ہو، 80 سال 70 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے اور بیماریاں 5-7 ہیں، وہ مسئلے وہ بڑے پریشان ہیں کہ قاری صاحب ہمارا تو وضو ٹھیک نہیں، ہمارے جسم کی حالت ہی یہ ہے کہ ہمیں پاکی اور طہارت ملتی نہیں ہے، کبھی بڑھاپے میں مثانے کی کمزوری، پیشاب نکلا جا رہا ہے، پخانے کا مسئلہ ہے، زخموں کی بات ہے، تو کیسے ہم نماز پڑھیں، ہلا ہم سے نہیں جاتا، دوسرا بندہ منہ میں پانی ڈال، تو ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تجھے معاف ہیں، کپڑے تیرے پاک نہیں، تجھے وضو کا موقع نہیں، اور تو تیمم بھی نہیں کر سکتا۔ مسائل میں لکھا، یہ اپنی بات نہیں، دینی شرعی مسئلہ ہے کہ اس وقت بھی نماز، بھئی اس سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا، قیام کیسے کرے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تک سر کی حرکت باقی ہے، نماز کا حکم باقی ہے، جتنی باقی چیزیں تھیں نہیں کر سکتا وہ رب نے معاف کر دی ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ لیٹے لیٹے بھی اگر منہ قبلے کی طرف ہو جائے فابہا،
نہیں ہوتا تو اگلی بات جو بظاہر ہمیں غلط معلوم ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ چارپائی کو اس قبلے کی طرف پاؤں کر کے اور منہ جو ہے مشرق کی طرف کر کے چھوٹا سا پیچھے تکیہ رکھ دو اگر رکھ سکتے ہو، ورنہ یوں لٹا کر یوں سمجھو کہ اس کا قبلے کی طرف منہ اور سینہ ہو گیا ہے، اب یہ نماز پڑھے سر کے اشارے سے، تھوڑا سا سر ہلائے رکوع ہو گیا، تھوڑا سا اور آگے کرے سجدہ ہو گیا، اور اس کے لیے پھر صرف فرض نماز ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ کو کوئی ضرورت تھی کہ اس حال میں بھی؟ فرمایا کہ نہیں، جتنا کر سکتے ہو اس دنیا میں آج کر لو، کل سب نے پہچانا ہے جب آنکھیں کھل گئیں اور ہر چیز سامنے آ گئی، جنت بھی دوزخ بھی، پھر ظالم جو ہے جس کو پتہ بھی تھا گناہ کیے جا رہا ہے، کفر و شرک اور ہر نوع کے گناہوں میں مبتلا، فرمایا وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کے پوروں سے لے کر کونی تک چبا ڈالے گا۔ اب کونی سے آگے یہ جوڑ آگے جاتا نہیں، ورنہ سارا ہی کھا جاتا، یہاں سے شروع ہوگا، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن قیامت کے روز ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، چبائے گا، اور چباتے چباتے جہاں تک منہ جاتا تھا کونی تک کھا جائے گا، پر حسرت پوری نہیں ہوگی۔ یہ ساری بات قرآن پاک نے بالکل آسان پیرائے میں، نیکی کا نیک انجام، جنت، اللہ کی رحمت، رضا، اور بری چیز وہ تو ایمان والے کو تو پچتی نہیں، یہاں بھی ایک چبھن ہوتی ہے، کوئی میرے گناہ کو دیکھ نہ لے کرتے ہو، اور توبہ اور استغفار بالکل آسان ہے۔ رہی یہ بات انسانی عذروں کی، وہ قابل قبول ہے، اور اللہ نے اس میں چھوٹ دے رکھی ہے، اے بندے جتنا کر سکتا ہے ضرور کر لے، اپنے پاس سے ہلے بہانے کر کے نہیں مینوں کو نہیں لوڑ نماز، تو اللہ جو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ اللہ پاک غفور الرحیم ٹھیک ضرور ہے، تو کیا صرف قیامت میں یا دنیا میں؟ یہ تو بات ہی دنیا کی کر رہا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تو پھر اتنے لوگ جو بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، وہاں سوال ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیوں رحیم نہیں؟ سوال ہے نا۔ تو اللہ آج بھی رحیم ہے، ہمیں دکھاتے ہیں، خود ہم بیمار پڑتے ہیں، کسی پریشانی، رنج اور غم میں ڈوب جاتے ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے بندو تمہارے اگلے پچھلے عملوں میں کوئی کوتاہی، کوئی گناہ گاری، کوئی بد نیتی، کچھ نہ کچھ کرتوت ہے، اس کی تھوڑی سی سزا اس لیے دی ہے کہ سنبھل جا، باز آ جا، توبہ کر لے، توبہ کرنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ پھر رحیم ہے کہ سارے ہی گناہ معاف، رکے نہ، کرتا جائے، ادھر سے یا اللہ میں نے توبہ کر لی ہے چوری سے، اور کام تھا اڈوں پہ اور رش کی جگہوں میں لوگوں کی جیبیں کاٹنا، بلیڈ ہاتھ میں اندر، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مینوں بخش، وہ کام سے رکے گا تو توبہ ہوگی، ورنہ تو یہ مذاق ہے، ادھر سے گناہ کر رہا ہے، ادھر سے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک صحیح توبہ نصیب فرمائے، ان کی سمجھ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، بقیہ زندگی نیکی کا نور عطا فرما، اپنی رضا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا، ہماری دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق، پانچوں نمازوں کی زندگی بھر آخری سانس تک پابندی نصیب۔ یہ ام الحسنات فرمایا، ساری نیکیوں کی جڑ اور اصل اور بنیاد نماز ہے، نماز ہے، سارا دین اوپر کھڑا ہے، اور جس کی بنیاد ہی نہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا نمازی کی نیکیوں کو اللہ زیادہ قبول اور زیادہ ثواب۔
دوسروں کی نیکی بھی پامال، اور وہ یہ نہیں کہ رائے کہاں ہیں لیکن اصل نہیں تو ان میں بھی برکت نہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو ساری نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کے درس میں سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 17 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ درس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، اور تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں، بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا، یقیناً جس کا الگ سے اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں، آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔